نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 تا 63 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ آیت نمبر 62 کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی جھوٹی امیدوں کا ذکر کیا ہے۔ انسانوں کی جھوٹی امیدوں کا ذکر کیا ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، چار قسم کی بڑی قومیں ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور چوتھے بے دین، جن کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، وہ آگ کی پوجا کریں، وہ جانوروں کی پوجا کریں، وہ کسی درخت کی پوجا کریں، کچھ بھی کریں۔ تو چاروں قسم کے لوگوں کو رب العزت نے اسپیشلی مخاطب کیا اور فرمایا ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور ایک عمل بھی کرے گا۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور پھر عمل کر کے دکھانا، اپنی زندگی سے عملی ثبوت پیش کرنا کہ میں واقعی مسلمان ہوں، لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے۔ تو جو شخص یہ کرے گا فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اجر ان کے لیے ہے، ان کے لیے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت کے دن پر ایمان لانے والا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرنے والا، ان کے لیے رب العزت نے اپنے پاس اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں قیامت کے دن بھی کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا اور انہیں دنیا کی گزری ہوئی زندگی کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔
اس کے فوراً بعد اگلی آیت جو ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ اس میں تو کیا عظیم بات اللہ نے ذکر کی ہے، بنی اسرائیلیوں کی ہٹ کرنے کی انتہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے آئے، واپس آ گئے، تو یہاں قوم سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے تمہیں جو احکامات دیے ہیں ان پر مضبوطی سے عمل کرو۔ قوم پھر منکر ہو گئے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور لا کے کھڑا کر دیا سار کے اوپر۔ ہاں بھائی، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں؟ ہاں جی، طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سر پر لا کھڑا دیا۔ ہاں بھائی، مانو کا بڑا کھڑا کراتے ہیں۔ اوپر اتنا بڑا پہاڑ دیکھ کے کون کہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ تو بھائی اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، مانیں گے، ضرور مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہٹا دیا، بچ گئے۔ آیت نمبر 64 میں ہے ثم تولیتم من بعد ذلک۔ اتنی بڑی بات کہ اللہ نے پہاڑ اٹھا لیا ان کو مارنے کے لیے اور پھر ان کی معافی کی وجہ سے چھوڑ بھی دیا، اس کے باوجود پھر منکر ہو گئے۔ پھر یہ انسان کی کمزوریاں ہیں، جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے وہ اسی حساب سے بات کرتا ہے، اسی حساب سے اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات رب العزت ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے جو آپ کو میں بار بار دہراتا ہوں کہ یہ ان کی بدعمالیاں ہیں، یہ ان کی بد کرداریاں ہیں جو رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تم دل سے پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصباح القرآن، فہم قرآن کے اس میں دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ان الذین، ان کا معنی بے شک، الذین جو، آمنو سب ایمان لائے۔ آمنو کے آخر میں واو ایک جمع مذکر کی علامت، باقی لفظ کیا ہے؟ امن، امن، ایمان، مومن۔ ان الذین آمنو، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے۔ والذین، اور وہ لوگ جو، ہادو سب یہودی بنے، ہادو سب یہودی بنے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور سب بے دین لوگ۔ من آمنا، یہ جتنے ہیں جو جھوٹی امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں۔ من، جو شخص، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کے میدان محشر میں جمع ہونا ہے اور اپنے اعمال کے حساب و کتاب دینے کے بعد جنت یا جہنم، یہ ہے الیوم الآخر کہ آخرت کا دن یہ ہے۔ جی دوبارہ دیکھ لیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ سب لوگ جو یہودی بنے رہے، والنصارى اور تمام عیسائی، والصابئین اور سب بے دین لوگ۔ ان میں سے من آمنا جو ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور اس نے عمل کیا، وعمل اس نے عمل کیا، عمل سے نکلا یہ لفظ، صالحاً نیک، اس نے عمل کیے نیک، فلہ تو ان سب کے لیے، اجرہ ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ پاس کس کا معنی ہے؟ عند کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا،
ولا خوف اور کوئی خوف نہ ہوگا علیہم ان پر، یعنی انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی قیامت کے دن نہیں ہوگی، ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی انہیں دنیا کے اندر گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں کوئی دکھ افسوس پریشانی نہیں ہوگی کہ ہمارے دن دنیا میں اچھے نہیں گزرے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، وَإِذْ اخذنا اور جب ہم نے لیا، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اخذ، ماخوذ، مواخذہ، اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، پختہ وعدہ، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، میثاق مدینہ، میثاق لکھنؤ، ہاں جی، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر الطورا طور پہاڑ کو، ہاں جی، ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اور کیسے لیا؟ طور پہاڑ کو تمہارے سر پر سوار کر کے، تو کیا کہا ہم نے؟ خذو تم سب تھام لو، یہ الامر ہے، اس میں سے خذ، خذ کی جمع ہے بول کے ساتھ خذو، حکم ہے، تم سب تھام لو، پکڑ لو اسے جو آتیناکم ہم نے دیا ہے تم کو، ہم نے دیا ہے تمہیں، یہ بھی ترجمہ درست ہے، ہم نے دیا ہے تمہیں، آتینا ہم نے دیا، نیا لفظ ہے، توجہ سے یاد کیجئے گا، خذو تم سب تھام لو، ما اسے جو آتیناکم ہم نے دیا ہے تمہیں، بقوت مضبوطی سے۔ دوبارہ دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے اٹھایا بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطورا طور پہاڑ کو، خذو تم سب تھام لو ما اسے جو آتیناکم ہم نے دیا تم کو یا تمہیں، بقوت مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا اور تم سب یاد رکھو، ذکر، ذکر، اذکار، تذکرہ، مذکورہ، مذکورہ بالا، وَاذْكُرُوا تم سب یاد کرو، شروع والا حمزہ حکم والا، آخر میں واو جمع کے لیے، تم سب یاد رکھو، ما اسے جو فیہ اس میں ہے، اس کتاب میں، تورات کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کو کہا ہے تو تورات کی بات ہو رہی ہے، وَاذْكُرُوا تم سب یاد رکھو، ما اسے جو فیہ اس کتاب تورات میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم سب بچ جاؤ۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ یا تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا تم سب یاد کرو، ما اسے جو فیہ اس کتاب تورات میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم سب بچ جاؤ۔ اور آج اگر کوئی یہودی زندہ ہے یا کوئی عیسائی زندہ ہے یا کوئی اور کسی مذہب کا انسان زندہ ہے تو وہ اس بات کو سمجھ لے پچھلے تمام احکامات منسوخ، ختم، ریجیکٹڈ، اور اب صرف اور صرف قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا، ایک ہی شرعیت، ایک ہی نظام قیامت تک جاری رہے گا، اور دوسرا کوئی نظام، کوئی کتاب، کوئی شرعیت، کوئی حکم اللہ کا قرآن مجید کے علاوہ نہیں چلے گا۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، ان الذین، ان کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، آمنوا کس سے نکلا؟ امن سے، امن ایمان مومن، وہ کا معنی اور، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بنے، یہودی ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، ہادو یہودی بنے، والنصارى اور جو لوگ عیسائی بنے، والسامعین اور سب بے دین قسم کے لوگ، سامعین نیا ہے بے دین قسم کے لوگ، وہ آگ کی پوجا کریں، درختوں کی پوجا کریں، جانوروں کی پوجا کریں یا کسی بے بوڑھے کی پوجا کریں، بے دین قسم کے لوگ، چاند ستاروں کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، والسامعین اور بے دین قسم کے لوگ، من آمنا ان میں سے جو ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر،
والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اس نے عمل کیا صالحاً نیک، وعمل صالحاً اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم تو ان کے لیے ہے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں یا ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے ہاں یا ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف نہ ہوگا علیہم ان پر، اللہ اردو میں بولتے ہیں علیحدہ علیحدہ اور خوف ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور کوئی خوف نہ ہوگا ان پر، ولا اور نہ وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے، نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ اردو میں بولتے ہیں حزن و ملال، حزن کہتے ہیں غم والی کیفیت کو، حزن کسے کہتے ہیں؟ غم والی کیفیت، حزن و ملال۔ اور نبی علیہ السلام عام الحزن، میں اسی کا بتانے جا رہا تھا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبوت کا 10واں سال جو کہ ہجرت سے پہلے ہے، نبوت کا 10واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اسے عام الحزن کہتے ہیں جی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، پختہ عہد کو، میثاق مدینہ اور میثاق لکھنؤ، وَأَخَذْنَا اور رفعنا ہم نے اٹھایا یا بلند کیا، ہم نے اٹھایا یا بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، فوق فوقیت ما فوق الاسباب، الطورا طور پہاڑ کو، خذو تم سب تھام لو پکڑ لو، تم سب تھام لو پکڑ لو، ما اسے جو آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، ہم نے دیا تمہیں۔ سرخ الفاظ پیچھے گزرا تھا، کون سا تھا؟ الثانی بیبی، آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، بقوت مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا اور تم سب یاد کرو، ذکر اذکار تذکرہ، ما اسے جو فی اس قرآن میں ہے، لعلکم تاکہ تم سب تتقون بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، یا تم سب متقی بن جاؤ۔ دوبارہ دیکھ لو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا اٹھایا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذو تم سب تھام لو، ما اسے جو آتیناکم ہم نے دیا ہے تم کو یا تمہیں، بقوت مضبوطی سے یا مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا تم سب یاد کرو یاد رکھو اسے جو اس کتاب تورات میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ آج کے سبق میں کل 2 لفظ، السابین بے دین، آتیناکم ہم نے دیا تمہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔